مورخہ 11 مارچ 2022 مطابق 7 شعبان المعظم 1443 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ملک کی 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں واضح اکثریت حاصل کر کے پھر سے اقتدار میں واپسی کر رہی ہے، جبکہ اتر پردیش میں بھی وہ واضح اکثریت کی طرف تیزی سے بڑھ چکی ہے۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے تاریخی جیت حاصل کر کے سیاست کی سمت ہی تبدیل کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور شہری سیٹ سے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیت چکے ہیں، جبکہ کرہل سیٹ پر سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو بھی چناؤ جیت چکے ہیں۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی تاریخی جیت حاصل کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی کی 117 سیٹوں میں سے 92 سیٹوں پر قابض ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس اور اکالی دل کی بالادستی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کو ملی جیت کو تاریخی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ رائے دہندگان کی بیداری کی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ملک میں عوام خاندانی سیاست کا سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مسٹر مودی نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ آج بدعنوانی کے خلاف کارروائی ہونے پر کچھ طاقتیں ایک ایکو سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے آزاد تفتیشی ایجنسیوں کو گھیرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں اور عدالت کسی مافیا یا بدعنوانی میں ملوث شخص کو سزا دیتی ہے تو یہ طاقتیں اس کا ذات و مذہب کی بنیاد پر دفاع کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہماری حکومت سے بدعنوانی کے خلاف کارروائی کی توقع کی ہے اور حکومت ان کی توقعات پر پوری اترے گی۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور اسمبلی انتخابات کے رجحانات اب نتائج میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ کانگریس کی کارکردگی 5 ریاستوں میں انتہائی خراب دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خصوصاً اتر پردیش میں تو پارٹی کو 5 سیٹیں بھی حاصل ہوتی دکھائی نہیں دی۔ ایسے حالات کے درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کا رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے کانگریس کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کی بات کہی ہے۔ راہل گاندھی نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مینڈیٹ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد۔ میں سبھی کانگریس کارکنان اور والنٹیئرز کو ان کی سخت محنت اور خود سپردگی کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اس سے سیکھیں گے اور ہندوستان کے لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ دلت اور پسماندہ طبقات کی سیاست کی بدولت تقریباً 3 دہائیوں تک اتر پردیش کی سیاست میں خاصا دخل رکھنے والی بہوجن سماج پارٹی موجودہ انتخابات میں بالکل حاشیے پر پہنچ چکی ہے اور اس کا اپنا کور ووٹ بھی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا ہے۔ سال 2017 کے انتخابات میں 19 سیٹوں پر جیت درج کرنے والی بی ایس پی کو اس الیکشن میں محض 1 سیٹ مل سکی ہے۔ سیٹوں میں کمی کے ساتھ ساتھ ووٹ شیئر میں بھی بی ایس پی کے سال 2017 کے ووٹ میں گراوٹ درج کی گئی ہے۔ سال 2017 کے انتخابات میں بی ایس پی کو 22% سے زیادہ ووٹ ملا، جبکہ سال 2012 میں اس کے کھاتے میں 80 اور سال 2007 میں 206 سیٹیں ملی تھیں۔ سپریم کورٹ نے عدالت کی توہین کے قصوروار مفرور شراب کے کاروباری وجے مالیا کی سزا طے کرنے کے معاملے میں سماعت مکمل کر کے جمعرات کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد مالیا کے وکیل کو تحریری دلائل داخل کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اس معاملے میں سینئر وکیل جیت دیپ گپتا نے سماعت کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ نے مالیا کو کئی موقع دیے لیکن وہ پیش نہیں ہوا۔ عدالت عظمیٰ نے توہین کے معاملے میں مالیا کو 2017 میں قصوروار ٹھہرایا تھا۔ مختلف بینکوں کی جانب سے دائر توہین معاملے میں سزا طے کرنے کی 10 فروری کو طے سماعت کے دوران پیش ہونے کے لیے مالیا کو آخری موقع دیا گیا تھا۔ بینچ نے وزارت داخلہ کے اس موقع پر بھی غور کیا کہ برطانیہ کے داخلہ کے دفتر نے مطلع کیا ہے کہ مالیا پر ایک دیگر قانونی معاملہ ہے جسے اس کی حوالگی سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سابقہ سماعت کے دوران مالیا کے پیش نہ ہونے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ توہین عدالت کے معاملے میں مالیا کو صرف سزا سنانے کے لیے ہی سماعت 4 برسوں سے زیر التوا ہے۔ اتر پردیش کا ایک بھی وزیر اعلیٰ جس نے اپنی پوری میعاد پوری کی ہو کبھی بھی لگاتار دوبارہ منتخب نہیں ہو سکا۔ اس لیے اتر پردیش میں بی جے پی کی جیت یوگی اور قومی سیاست دونوں کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے بڑی تدبیر سے متعدد بحرانوں کو سنبھالا ہے جو زیادہ تر منفی تشہیر کی مہم سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی کی لہر اتر پردیش میں ہمیشہ موجود ہے، لیکن بلا شبہ یہ نتیجہ یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے ایک مقبول مینڈیٹ ہے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے پریس کانفرنس میں کانگریس کی کارکردگی کو امیدوں کے برعکس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کانگریس پارٹی کی امیدوں کے خلاف رہے ہیں۔ ہم اتراکھنڈ، گوا اور پنجاب میں اچھے نتائج کی امید کر رہے تھے، لیکن ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم عوام کی دعائیں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں چرنجیت سنگھ چٹی جی کی شکل میں ہم نے ایک منکسر المزاج، سادہ لوح اور زمین سے جڑی قیادت دینے کی کوشش کی،
لیکن امرندر حکومت کے 4.5 سال کی حکومت مخالف لہر سے باہر نہیں نکل سکے۔ عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ کیا، ہم عوام کا حکم مانتے ہیں اور پنجاب میں جیت کے لیے عام آدمی پارٹی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یو پی الیکشن کے لیے 403 سیٹوں پر ووٹوں کی گنتی ابھی بھی فائنل نہیں ہو سکی ہے۔ اس ضمن میں رامپور کی سوار اسمبلی سے اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم اپنی سیٹ سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے امیدوار اور اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کا مقابلہ بی ایس پی کے شنکر لال اور اپنا دل سونے لال کے حیدر علی عرف حمزہ میاں سے تھا۔ عبداللہ اعظم نے سال 2017 میں بھی 53,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی۔ واضح ہے کہ عبداللہ اعظم اتر پردیش کی 17ویں اسمبلی کے رکن ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش کے رامپور ضلع کے سوار انتخابی حلقے کی نمائندگی کی اور سماجوادی پارٹی کے رکن ہیں۔ بی جے پی یو پی میں واضح اکثریت کے ساتھ دوسری مرتبہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وہیں یو پی الیکشن میں پورے زور شور سے میدان میں اترنے والی اسد الدین اویسی کی پارٹی کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ اس کا کھاتہ بھی نہیں کھلا ہے۔ اگرچہ اویسی نے پوری طاقت لگا کر یو پی میں الیکشن لڑا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ شاید ان کا کھاتہ کھل جائے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یو پی میں کھاتہ نہ کھلنا اسد الدین اویسی کو کافی مایوس کر سکتا ہے، کیونکہ اویسی کو یو پی کے مسلمانوں سے کافی امیدیں تھیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی گروہ سقائے حرم کی جانب سے کربلا نواب پتن صاحبہ حیدر گنج میں زہرا کا چاند عنوان سے کل 7 شعبان بروز جمعہ 8 بجے شب ایک محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی صدارت مولانا سید ثقلین عابدی کریں گے۔ محفل کو مولانا عباس ارشاد نقوی خطاب کریں گے اور نظامت مولانا گلریز نقی کریں گے، جس میں جملہ عاشقان اہل بیت سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ مسرور ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن خالد فتح پوری اور مشاعرہ 15 مارچ 2022 بروز منگل بوقت 2 بجے دن میں کیفی اکیڈمی نشاد گنج میں منعقد ہوگا۔ سوسائٹی کے رہنما ڈاکٹر منصور حسن خان کے بموجب جشن کی صدارت احمد ابراہیم علوی اور خطبہ استقبالیہ پرویز ملک زادہ فرمائیں گے۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے بتایا کہ جشن میں ادباء، شعراء اور معززین شہر اور بیرون شہر کے لوگ بھی شرکت کریں گے۔ آوازنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق یوم خواتین کو منانے کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا، ان کے حقوق کے تعلق سے ان میں بیداری پیدا کرنا اور خواتین پر ظلم و زیادتی اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کے اقدامات کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ خواتین کو ہر میدان میں برابری کا حق ملے۔ یہ الفاظ تھے لکھنؤ سے پروگرام میں شرکت کر رہی آیوسا کی صدر ڈاکٹر ریشما پروین کے، جو شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور آیوسا کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کے موقع پر منعقد خواتین کا عالمی مشاعرہ میں اپنی صدارتی تقریر میں ادا کر رہی تھیں۔ پروگرام کی سرپرستی معروف ادیب عارف نقوی جرمنی اور پروفیسر اسلم جمشید پوری نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر بندو شرما موجود رہیں۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر الکا وششٹ اور شکریہ کی رسم گلناز نے ادا کی۔ پروگرام میں علینا عطت غازی آبادی، پروفیسر مہجبی نجم، ولا جمال العسیری مصر، درخشاں خاتون لکھنؤ، دیپالی جین غازی آباد، ڈاکٹر جوہی بیگم الہ آباد، عذرا نقوی نوئیڈا، ڈاکٹر رمیشا قمر گلبرگہ، رومانہ رومی پاکستان، سشیلا شرما مظفر نگر، سویتا ورما غزل، سواتی شرما اور فرحین اقبال وغیرہ نے کلام پیش کر خوب داد و تحسین حاصل کی۔ حسب دستور قدیم امسال بھی ایک محفل مقاصدہ بسلسلہ ولادت باسعادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زیر اہتمام انجمن سجادیہ بمقام عزاخانہ شمس علی خان صاحب مرحوم محلہ دربار کلاں امروہہ میں زیر صدارت مولانا سید شاداب حیدر صاحب منعقد ہوا، جس کی نظامت پروفیسر ڈاکٹر ناشر نقوی اور ڈاکٹر مبارک امروہوی نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ محفل کا افتتاح مولانا ڈاکٹر سید محمد سیادت صاحب فہمی نے کیا۔ مسند پر ڈاکٹر سید حسن اختر سروش نائب امام جامع امروہہ، مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین امام جمعہ مراد آباد، گلریز رامپوری، سید غلام سجاد قائد انجمن رضاکاران حسینی امروہہ، ڈاکٹر رضا مورانوی جلوہ افروز رہے۔ محفل میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مقامی شعراء کے علاوہ بیرونی شعراء نے بھی شرکت کر اپنے کلام بارگاہ امام میں پیش کیے۔ سنی سادات امروہہ کا ایک خصوصی پروگرام ایم ایچ ریزارٹ میں منعقد ہوا، جس کی سرپرستی سید اسلوب حسین زیدی اور صدارت سید تنویر حسن نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض سید شیبان قادری نے انجام دیے۔ اس موقع پر سید تنظیم حیدر زیدی نے کہا کہ اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ احمد رضا فراج نے کہا کہ اولاد اللہ رب العزت کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بچپن ہی سے اولاد کی صحیح نشو و نما، دینی اور اخلاقی تربیت کی جائے۔ سید شیبان قادری نے کہا کہ کسی ملک کی بقا کا انحصار قومی یکجہتی اور اتفاق پر ہے۔ یونانی میڈیکل کالج اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر دیوبند کے زیر اہتمام ہمارا آیوش ہمارا سواستھ مہم کے تحت دیوبند کے نزدیکی گاؤں میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 248 مریضوں کی مفت جانچ کی گئی اور مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر یونانی میڈیکل کالج کے بانی اور سرپرست پروفیسر ڈاکٹر قمر الزماں قریشی اور ڈاکٹر افضال نے کہا کہ آج پیچیدہ بیماریوں کا علاج بھی آیوش چکتسا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً اس طرح کے کیمپوں سے نہ صرف یونانی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور اس کو فروغ حاصل ہوگا، بلکہ کمزور طبقے کے وہ مریض جو اچھے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ بھی ان مفت طبی کیمپوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق
قائد اسلامی انقلاب نے فرمایا ہے کہ کسی ایسے شخص کی تجویز سے بڑھ کر کوئی بیہودہ اور اناڑی بات نہیں ہے جو کہتا ہے کہ دفاعی طاقت کو کم کر دیا جائے تاکہ دشمن کو موقع فراہم ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے جمعرات کے روز ماہرین اسمبلی کے اراکین سے ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سخت جنگوں میں اب پرانے ہتھیاروں سے نہیں لڑا جا سکتا، آج تلوار اور نیزوں وغیرہ سے توپ اور میزائلوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن کی حساسیت کو روکنے کے لیے دفاعی صلاحیتوں میں کمی کی تجویز بے بنیاد ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عرب لیگ کے وزارتی اجلاس ان الزامات کو مسترد کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران دوسرے ممالک سمیت یمن اور مغربی ایشیا کے خطے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں ایران کے خلاف الزامات لگانے کے شیطانی دائرے کے جاری رہنے اور عرب لیگ کی جانب سے موقف کو برقرار رکھنے پر استقامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات ان ممالک کی جانب سے ایران کے ساتھ تعامل اور علاقائی سفارتکاری کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے برعکس ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے روس پر نسل کشی کا الزام عائد کیا۔ زیلنسکی نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ یہ روسی فیڈریشن کیسے ملک ہے جو اسپتالوں سے ڈرتا ہے، زچگی کے ہسپتالوں سے ڈرتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں اس حملے کو ظلم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسپتال کے ملبے تلے بچوں سمیت دیگر لوگ موجود ہیں۔ حکام نے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اسپتال پر بمباریوں کو معصوم شہریوں پر فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال قرار دیتے ہوئے مذمت کی، تاہم روس نے ان رپورٹس کو جعلی خبریں قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت ایک سابقہ زچگی اسپتال کی تھی جس پر طویل عرصے سے فوجیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ نیپال میں جمعرات کی صبح ایک مسافر بس کے گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس لالدھوت سویدی نے بتایا کہ سنگھبا سبھا ضلع میں دمک شہر کی طرف جا رہی بس 300 میٹر گہری کھائی میں گرنے سے 14 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر اسحاق کے ترکی کے دارالحکومت استنبول کے دورے کا منصوبہ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے سے کئی ہفتے پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن حالیہ دنوں میں اسرائیل اور ترکی دونوں نے تنازع کے حل کے لیے نمایاں کوشش کی ہے، اس لیے بات چیت کے دوران اس معاملے پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق نے دورہ ترکی پر روانگی سے قبل کہا تھا کہ ہم ہر چیز پر متفق نہیں ہوں گے اور اسرائیل اور ترکی کے درمیان تعلقات یقینی طور پر حالیہ برسوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہیں حماس اور جہاد اسلامی نے صہیونی صدر کے ترکی کے دورے پر رد عمل دکھاتے ہوئے صہیونیوں سے کسی بھی طرح کے تعلقات کی مخالفت کی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔